بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذان ہو جائے ذرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت پرکیف اور نورانی محفل ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز برادر محترم ترجمان قادریت خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت حضرت حافظ و قاری الحاج حافظ عبدالقیوم قادری راجی ناظم اعلیٰ مدرسہ عالیہ قادریہ و خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف، برادر عزیز حضرت مولانا فضل رسول محمد عزام قادری میاں حضور مدظ اللہ العالی یہاں موجود ہیں، سنگ تراش مسجد کے خطیب و امام یہاں جلوہ افروز ہیں، اور آج ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ تنویر صاحب مدظ اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، حفاظ اعظام، سامعین و حاضرین، ہندوستان کے اس تاریخی شہر میں جس کو عروس البلاد کہا جاتا ہے، جلسے کانفرنسز وقتاً فوقتاً منعقد ہوتی رہتی ہیں، تو آپ حضرات جلسوں کی نوعیت سے اور اس کے وقت کی پابندی سے بخوبی واقف بھی ہیں۔ انشاءاللہ جیسا کہ وعدہ تھا کہ یہ اجلاس 10 بجے تک اختتام پر پہنچے گا، انشاءاللہ وقت کی پابندی کی جائے گی۔ مختصراً کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ جاں مدد، کعبہ ایماں مدد، ماں گدائے موتو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تما یا شہ جیلاں مدد، انتظار کرم تست بمحشر مارا، اے خدا جو و خدا بین و خدا داں مدد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو زندگی جینے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک سلیقہ اور ایک اصول اور ایک منہج بیان کیا ہے، اور اس کتاب کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ وہ اللہ کے احکامات اور ارشادات اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اللہ نے اس دنیا میں بغیر معلم کے کتاب نہیں بھیجی، کتاب کے ساتھ ایک کتاب پڑھانے والا آیا، تو کتاب میں جو کچھ اور جس طرح اللہ نے اتارا ہے اس کی وہ تشریح جو پڑھانے والا بیان کرے گا وہی قابل قبول ہوگی، اور اس کتاب میں اس معلم کے بارے میں جو کچھ فرما دیا گیا ہے اس کو ہمیں ماننا ہوگا اور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تو جس طرح قرآن کی حقانیت کی دلیل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل قرآن مجید ہے۔ قرآن کو ہم نے قرآن رسول اللہ کی کہنے کے مطابق مانا ہے، اور قرآن میں محمد الرسول اللہ کے جو فضائل اور ان کی عظمتیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں جو بیان کیا گیا اس کو ہم نے قرآن سے سمجھا اور مانا ہے۔ اب قرآن تو چونکہ ایک بحر بے کراں ہے علم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رطب و یابس کا علم اس میں رکھا ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں پوشیدہ ہے۔ جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے شہر میں دین کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں کے کا حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟
تو حضرت معاذ ابن جبل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. فرمایا کہ اگر تم نے قرآن میں یہ مسئلہ نہیں پایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نے نہیں پایا یعنی تمہیں نہیں ملا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر قرآن میں نہیں ہو تو، فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں مل سکا تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ کے ارشاد کے مطابق، سنتوں کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا کہ اگر سنت میں بھی نہیں ملا تب کیا کرو گے؟ تم نہیں تلاش کر پائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ حضور پھر میں اپنی رائے اور اپنی سمجھ اور اپنے فقہ اور تفقہ کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، انہیں دعا دی. تو یہ طریقہ سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے کتاب دیکھی جائے گی. کتاب میں اگر ہم ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے کہ حضور آپ ارشاد فرما دیں، ان کے ارشادات میں مل جائے گا. تو قرآن کی اہمیت اور حیثیت نبی کریم نے بتائی ہے، اور حضور کی اہمیت اور حیثیت قرآن بیان کر رہا ہے. تو قرآن تو ایک بحر بے قرار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ اعجاز رکھا ہے، ایسا بیان رکھا ہے کہ قرآن مجید خود ایک معجزہ بن کر دنیا میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بن کر آیا. تو قرآن میں ہر مسائل کا حل ہے، تمام مشکلات کا حل ہے، انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل قرآن نے بیان کیے ہیں. بہت سارے مفسرین ہیں، بڑے بڑے محققین ہیں، کسی ایک آیت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو وہ پوری زندگی، تمام انسانوں کی زندگی کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اسی طرح میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے درمیان کہ یہ مال ہے، جو کچھ مال جو مسلمانوں کو ملا تھا اس میں کتنی تقسیم ہوگی، کتنا کیا کیا جائے گا. تو پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد قرآن نے حل پیش کیا اس کا کہ اتنا اسے جائے گا اور اتنا مسکین کو ہے، اور یہ مال قرابت داروں کا ہے، حضور کا ہے، غریبوں کا ہے. اور یہ اس لیے کیا تاکہ یہ مال امیروں میں گھومتا نہ پھرے. پورا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آپ ذرا سوچیں، مسئلہ یہ تھا کہ یہ مال جو مال غنیمت ہے یہ کتنا تقسیم ہوگا. قرآن نے تفصیل بیان کی کہ یہ جو مال فے ہے اس کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا، اس پر رسول کا حق ہے، ان کے رشتہ داروں کا حق ہے، مساکین کا، غربا کا حق ہے. یہ سب بیان کرنے کے بعد، مسئلے کو تشفی سے ثابت کرنے کے بعد، مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ تو اللہ نے تقسیم بتا دی کہ کس کو کتنا دیا جائے گا، مگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی شبہ اور تشبیہ رہ جائے اس کے اندر تو اصول بیان کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اب یہ نہ دیکھو کہ کون کتنا مستحق ہے اور کس کو کتنا دینا چاہیے، جو رسول دے دیں اس کو لے لو. فرمایا جو عطا کر دیں، وَمَا آتَاكُمْ، جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، فَخُذُوهُ، اس کو لو. جو رسول تمہیں عطا کر دیں اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں، روک دیں، رک جاؤ. یہ ایک اصول بیان کیا گیا. اب بات بہت آسان ہو گئی کہ کس کو کتنا دینا ہے. اب یہیں سے بات سمجھیے آپ. قرآن کہتا ہے، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، اس کو آپ کو ابھار نہیں رہا ہوں کہ آپ یہ کام کرنے لگی. قرآن نے کیا کہا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، قرآن نے اجازت دی. لیکن قرآن نے یہ بھی فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو اب ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اصول قرآن میں آیا. مگر جب حضرت فاطمہ کو اس بات سے تکلیف پہنچی کہ حضرت مولا علی مشکل کشا ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ علی، تم فاطمہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں عطا کریں اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ. اور یہ بات ارشاد فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کے بعد پچھلے مضمون کو یہ کہہ کر تقویت عطا فرمائی، ان اللہ شدید العقاب،
کہ اللہ سخت عذاب اور سخت پکڑ کرنے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ مسئلہ اوپر بیان ہو چکا کہ کس کو مال غنیمت میں اور فے میں کتنا دیا جائے گا اور اس پر کس کا حق ہے۔ اس کے بعد ایک اصول بیان کیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول اللہ جو تمہیں دیں اور جتنا تمہیں دیں لے لو۔ اب اگر ہم اپنی زندگی میں چھوڑ دے ساری باتیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ عالم فاضل ہم نہیں ہیں، مگر اتنا جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ دیں اس کو لینا ہے، جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا ہے۔ یہ دو جملے ایسے موجز بیان ہیں کہ ان کی خوبی، ان کا بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اتنا اللہ نے علم کا سمندر ان دو جملوں میں رکھا ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک مسئلہ آپ اٹھا کر دیکھو، آپ پوچھئے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا وما آتاکم الرسول، کتنی نماز پڑھو گے؟ قرآن میں تو لکھا نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ کو، مگر ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ ما آتاکم الرسول، رسول اللہ نے 5 وقت کی عطا کی ہے، فخذوہ ہو تو اس کو لے لو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں 3 وقت کی پڑھوں گا، تو قرآن کی اس آیت کا صریح انکاری ہوا، اور فرض نمازوں کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ جو عطا کر رہے ہیں اس کو لینا اتنا ضروری اور فرض اور واجب ہے کہ اگر انکار کیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ آپ سوال کرتے چلے جائیں، پوری زندگی پیدائش سے لے کر انتقال تک، قبر تک، دفنانے تک، بلکہ دفنانے کے بعد جب فرشتہ قبر میں آئے گا اس وقت، اور فرشتے کے جانے کے بعد جب سور پھونکی جائے گی اس وقت، اور سور پھونکنے کے بعد جب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر تمام لوگ میدان محشر میں آئیں گے اس وقت، اور پھر جب میدان محشر سج جائے گا جلال اور ہیبت الہی سے، بولنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوگی اس وقت، اور جب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا اس وقت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ خاص آیت ایک مسئلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ دن انسان کی، مسلمان کی تمام زندگی پر لاگو ہوگی۔ اب ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ایک اچھی زندگی، مومن کی زندگی، اسلامی زندگی وہ ہے کہ جس زندگی میں وہ چیزیں ہوں جو رسول اللہ نے عطا کی ہیں، اور وہ زندگی ان چیزوں سے دور ہو جس سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اسلامی زندگی ہے، یہ ایک آئیڈیل زندگی ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے کہ اللہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے ایسے زندگی گزاریں جیسا کہ رسول نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج ہم دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پہلے امتوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اپنے ذوق اور اپنے شوق اور اپنے غرائز و عواطف کی بنیاد پر ہم اپنے لیے مسئلہ خود بیان بنا لیتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ ہے اور ہمارے لیے کچھ ہے۔ اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی، یہ رہبانیت تھی۔ بنی اسرائیل کے علماء اسی طرح کرتے تھے، یہود و نصارہ کے مفتیان کرام یہی بات کیا کرتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ انہوں نے تو کتابیں اپنی کتابوں میں تبدیلی کر لی، قرآن نے کہا یہ محرف، تحریف شدہ کتابیں ہیں، قرآن نے ان کو مومن نہیں مانا ہے، قرآن نے ان کو ایمان والا نہیں مانا ہے، جبکہ وہ نبیوں کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، کتابوں کا اقرار کر رہے ہیں، فرشتوں کا اقرار کر رہے ہیں، روز محشر کا اقرار کر رہے ہیں، جنت اور دوزخ کو مان رہے ہیں، قضاء و قدر کو مانتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ کیونکہ اصول اب یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اب یہ اصول چلے گا، اور جس اہمیت کا مسئلہ ہوگا ما آتاکم الرسول بھی اسی اہمیت کا ہوگا۔ اگر بات فرائض میں چلے گی تو رسول کا فرمانا فرض ہوگا، اگر بات واجبات میں چلے گی تو رسول کا فرمان واجب ہوگا، اگر بات مستحبات میں چلے گی تو رسول کا فرمان مستحب ہوگا، اگر بات اباحت کی چلے گی تو رسول کا فرمانا مباح ہوگا۔ جو فرما دے وہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ حضور نے ناخن اور کاٹنے اور مونچھے اور داڑھی اور بال ترشوانے سے لے کر زندگی کے میت نلہانے اور دفنانے تک کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں جو حالات ہیں اس کا بیان سیرت مبارکہ میں نہیں ملتا، اس کا بیان رسول اللہ کی ارشادات میں نہیں ملتا،
اس کا بیان حدیث میں نہیں ملتا. اور ایک بات اور بھی اہمیت کی حامل ہے کہ جس طرح علماء ظاہر کا ایک سلسلہ رسول اللہ سے چلا، یعنی جس کو امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے بیان کیا فلاں نے، ان سے بیان کیا کسی تابعی نے، ان سے بیان کیا ایک صحابی نے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز ایسے ایسے پڑھو. یہ ایک چلا ظاہری اعمال کا، ظاہری علم کا طریقہ. ایسے ہی ایک باطنی علوم کا بھی سلسلہ چلا کہ رسول اللہ سے حاصل کرنے والوں نے، مولا علی مشکل کشا نے رسول اللہ سے وہ فیض حاصل کیا اور حضرت امام حسن بصری کو عطا فرمایا، حضرت امام حسن امام حسین کو عطا فرمایا، حضرت امام حسین نے امام زین العابدین کو عطا فرمایا. اور یہ سلسلہ ہوتا ہوا اولیاء سے، صوفیاء سے، فقراء سے، عارفین سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو اگر اب ظاہری حالات کی اگر آپ کو تلاش ہے تو آپ کو ظاہری علوم مصطفیٰ میں ملے گا، اور باطنی خلجان اور رجحانات کی طرف بات آئے گی تو باطنی علوم مصطفیٰ میں ملے گا. تاجدار اہل سنت نے فرمایا تھا کہ زمانے بھر کے جتنے علم ہیں ان سب کو اہل دل نبی کے علم کے دریا کا ایک قطرہ سمجھتے ہیں. تو یہ علم مصطفیٰ کی بات ہے. تو فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو عطا کر دے. اب رسول کا کام ہے عطا کرنا. اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ رسول کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما آتاکم، جو رسول نے دے دیا، جو تمہیں دے دیا حضور نے اس کو لو، اور جس سے منع کر دیا منع کر دیں، اس وہ باز ہو جاؤ، دور رہو اس سے. تو عطا کرنا کسی، اب یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں. یا تو کسی مسئلے کا حل عطا کر دیا، کوئی مسئلہ تھا اس کا بیان فرما دیا تو وہ آپ کو وہی بیان لینا ہے. یا جیسے کہ مال کے بارے میں اتری تھی کہ کس کو کتنا سونا دیا جائے گا، کس کو کتنی چاندی دی جائے گی، کس کو کتنا درہم دیا جائے گا، کس کو کتنا دینار دیا جائے گا، کس کو کتنا غلہ دیا جائے گا، کس کو کتنے اونٹ دیے جائیں گے، کس کو کتنی بکریاں جائیں گی. عطا کر دے، وہ جتنا عطا کر دے، جیسا عطا کر دے ویسا لے لو. تو زندگی کو مکمل گھیر دیا گیا ہے. آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، آج جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، چاروں طرف سے مسائل ہی مسائل ہمارے سامنے ہیں. کہیں علم کا مسئلہ ہے، کہیں عمل کا مسئلہ ہے، کہیں عقیدے کا مسئلہ ہے، کہیں پر معاش کا مسئلہ ہے، کہیں تزکیے کا مسئلہ ہے، کہیں معاشرے کا مسئلہ ہے، کہیں حکومت کا مسئلہ ہے، کہیں اقتدار کا مسئلہ ہے، کہیں تعلیم کا مسئلہ ہے، کہیں بیعت و خلافت کا مسئلہ ہے. تمام تر مسائل ہمارے سامنے ہیں. اس کے بعد پھر سازشوں اور فتنہ پروریوں کے سامنے بھی ہمارا سامنا رہتا ہے. ایک آپ اگر عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو آج مسلمانوں کی حالت بالکل ایسی ہے کہ بیان سے باہر. شرمندگی ہوتی ہے اس حالت کو دیکھتے ہوئے. آپ خبریں سنتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں. آج ہماری حالت ایسی کیوں ہو گئی؟ اس دور میں کہ جس دور میں نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ اتنے شعبجات تھے علم کے، نہ زندگی اتنی آسان تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمتیں، اس کا فضل، اس کا کرم ہمارے ساتھ. ہر محاذ پر کامیابی حاصل ہوتی تھی. تعلیم کے محاذ پر ہم قابض تھے، معاشی نظام ہمارا مضبوط تھا، زمانے میں عزت اور تکریم ہماری تھی. لیکن آج ہم نے ایسا کون سا کام کر دیا، کون سی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پھر اسی آیت کریمہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ما آتاکم الرسول، جو رسول نے عطا کر دیا اگر ہم اس کو پکڑ لے لیں مضبوطی سے، اس کے پر قائم ہو جائیں، اور جس سے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جائیں، تو پھر ہماری زندگی اسی روش پر، اسی عزت و تکریم کے ساتھ گامزن ہوگی. اب ہم اپنی حالات کا مشاہدہ کریں، ہم دیکھیں، محاسبہ کریں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں. ایک زندگی، صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے لے کر سونے تک ہمارے کیا کام ہوتے ہیں. کیا ہماری زندگی اس طور پر گزرتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہی رسول نے عطا کیا تھا، یہ ہم نے پکڑ کے رکھا ہے، جس سے روک دیا تھا اس سے ہم رک گئے ہیں. آج آپ سوچیں، یہ وہ قوم کہ جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا تھا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین اور بہتر اور خیر والی امت ہو، اس کے باوجود اس امت کا حال یہ ہو گیا ہے، اتنا شر ہمارے درمیان ہے کہ آج ہمیں اصلاح معاشرہ کے پروگرام کی ضرورت پڑ گئی. اس دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ نے قوم مسلم کو دی تھی، یہ کہہ کر کنتم خیر امت اخرجت للناس. اسی امت مسلمہ سے کہا تھا کہ تم تو بہترین امت ہو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے درمیان جاؤ، بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو.
گویا کہ آپ ایک ایسا صابن تھے کہ جو گندگی جس سے دور کی جائے گی، اب یہ صابن خود گندا ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں، ابھی میں بمبئی سے کہیں کل گیا تھا، وہاں گونڈی راستے میں دیکھا اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ امت، یہ قوم جو خود مصلح تھی اس دنیا کی، اب اسی کی اصلاح کی ضرورت پڑ گئی، اور یہ نہیں کہ ڈھکے چھپے انداز میں اصلاح کی ضرورت پڑی، بلکہ بسر عام ممبر لگا کر، مائک لگا کر اسٹیج پر اس قوم کی اصلاح کی، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ یہ نوبت آ گئی ہے ہماری۔ اور اصلاح معاشرہ کیا ہوگی؟ نشہ دور کرایا جائے گا، جوئے سے دور کیا جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی سے دور کیا جائے گا، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس قوم میں 1500 سال پہلے نشے کو حرام قرار دے دیا گیا، آج اس قوم سے نشے کے مضر اثرات بیان کر کے نشے سے دور کیا جا رہا ہے اس کو۔ یہ نوبت آ گئی ہے اس امت کی۔ ہم کس جگہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ جس امت کو 1500 سال پہلے جوئے سے روک دیا گیا تھا، حرام روزی سے روک دیا گیا تھا، غیر ذبیحہ سے روک دیا گیا تھا، منکرات و فواحش سے روک دیا گیا تھا، 1500 سال کے بعد پھر اسی چیز کی ضرورت پڑ رہی کہ بھائی شراب نہ پیو، بھائی نشہ نہ کرو، جوا نہ کھیلو، سود نہ لو، حرام کام نہ کرو، فواحش اور منکرات سے دور رہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب یہ نوبت آ جائے گی، یہ اساس ہے دین کی، یہ دین کی بنیاد تھی، یہ باتیں دین کے بنیاد میں شامل تھی کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے قریب نہ جانا، اس سے دور ہو جاؤ۔ آج ضرورت پڑ گئی ہمیں پھر سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہماری قوم میں پھر ایک دروازہ کھل گیا ہے کہ جس کے ذریعے یہ حرام کام، یہ فواحشات اور یہ منکرات اور یہ منع کی ہوئی چیزیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، یہ پھر سے ہمارے درمیان آ گئی ہے۔ تو اب ضرورت پڑ رہی ہے اتنی شد و مت کے ساتھ اس کو روکنے کی۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت میں اتنی شراب نوشی تھی، جس قوم میں تشریف لائے اس قوم میں اتنا جوا کھیلا جاتا تھا، جس قوم میں تشریف لائے وہاں سود کا اتنا کاروبار گرم تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ تشریف لائے، شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا، بے راہ روی تھی، گمراہی تھی، شراب نوشی، جوا، فواحشات، منکرات سے بھرپور زندگی، ایک بھی نیک کام نہیں۔ اور تو اور آپ ذرا سوچیں، لوگ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، ننگے بدن کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، عجیب و غریب صورتحال تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ایسے ماحول میں تشریف لائے جہاں شراب کا بازار گرم تھا، جوئے کا بازار گرم تھا، سود کا بازار گرم تھا، بے حیائی کا بازار گرم تھا، ہر شخص کو اس کی عادت تھی، ہر گھر کا ماحول یہی تھا۔ جو جتنا رتبے والا تھا وہ اتنا ان چیزوں پہ مست رہتا تھا۔ مگر رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے تربیت کی اور فرمایا کہ شراب حرام، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، جوئے کو حرام کر دیا، اور سٹے بازی کو حرام کر دیا، سود کو حرام کر دیا۔ بس کہنے کی دیر تھی، پوری قوم نے شراب چھوڑ دی، پوری قوم نے جوا چھوڑ دیا، پوری قوم نے سود چھوڑ دیا، اور سود تو اس شان سے چھوڑا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ لے لیا تھا، جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بس آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ختم، بات ختم ہو گئی۔ اب اس قوم میں شراب کا ایک قطرہ نہیں دکھتا ہے، اب اس قوم میں ایک پیسہ جوئے کا نہیں ہے، اب اس قوم میں ایک پیسہ سود کا نہیں ہے۔ اس زمانے کے یہودی بہت ناراض ہوئے، دین اسلام کی مخالفت کرنے کی چند وجوہات، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام نے سود کو حرام کر دیا۔ تو یہودیوں کا نظام لایا ہوا تھا، بہت ناراض ہوئے اس بات پر، مگر ختم ہو گئی بات۔ ماں باپ کی توہین عام تھی، حضور نے منع فرمایا، قرآن کی آیت آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ پڑوسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور بغض اور بد کلامی کو منع کر دیا، ختم ہو گئی۔ تو جب اس معاشرے میں جس کی عادت ہی اس پر تھی، کئی 100 سال سے وہ معاشرہ اسی حال میں جی رہا تھا کہ گھر میں کلمہ نہیں تھا، بت پرستی ہو رہی تھی، اللہ سے دوری تھی، اور صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہا تھا انسان، کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر لات منات اور عزا کے سامنے سر جھکا رہا تھا۔
ایسے ماحول میں آ کر نبی نے فرمایا کہ یہ غلط حرام، چھوڑ دیا۔ آج ذرا سوچیں، آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ نبی کریم نے ان لوگوں کی اصلاح فرما دی جن کے کان میں اذان نہیں پڑی گئی تھی، جنہوں نے اپنے گھر میں کلمہ طیبہ نہیں سنا تھا، جن کے گھروں میں اذان اور نماز کا معاملہ نہیں تھا، جن کے گھروں میں پرہیزگاری اور عید میلاد النبی کے جشن نہیں ہوتے تھے اور بزرگوں کی فاتحائیں نہیں ہوتی تھی، ایسے ماحول میں آپ نے آ کر اصلاح کر دی۔ آج ہمارا بچہ قرآن سنتا ہے، قرآن کا معاملہ ہے، علماء سے مل رہا ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، سمجھایا بھی جا رہا ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، مختلف پیروں سے کہ دامن کرم سے وابستہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی شراب بھی آ گئی ہے، جوا بھی آ گیا ہے، سود بھی آ گیا ہے، نفرت بھی آ گئی ہے، بغض بھی آ گیا ہے، حسد بھی آ گئی ہے۔ غرض یہ کہ وہ ساری خرابیاں جو مشرکین مکہ کے درمیان تھیں، جن کو نبی کریم نے اپنے پیروں سے کچل کر آگے بڑھ کر اسلام کا پیغام سنایا تھا، آج وہ ساری چیزیں زندہ ہو کر مسلمانوں کے معاشرے میں آ گئی ہیں، ہمارے روبرو کھڑی ہیں۔ آپ متقی اور پرہیزگار ہیں مگر گھر کے بچے نشے کے عادی ہو گئے ہیں، آپ متقی اور پرہیزگار ہیں مگر رشتہ دار سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کہاں رشتہ کریں، کس کے ساتھ کھائیں، کہاں بیٹھیں، کس سے دوستی کریں۔ اگر یہ سوچنے پہ آئے تو ایسا لگے گا کہ اس دنیا میں صرف ایک اکیلے آپ متقی پرہیزگار ہیں، باقی پوری دنیا گمراہ ہوئے۔ یہ ماحول بن گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ کہاں سے چلے تھے ہم اور کہاں آ گیا ہے معاملہ۔ نمازوں کی اہمیت، نمازوں کا شوق، نمازوں کی لذت، نمازوں کی طرف رجوع ہونا، عبادت کی طرف دل کا کھنچنا، عبادتوں میں خلوص اور اخلاص نیت کا ہونا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں تو لکھی ہیں، نظر نہیں آتی۔ ریاکاری مشرکین مکہ کا خاص وصف تھا، کوئی بھی کام کرتے تھے خود دکھا کر کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ سماج میں میرے نام سے یہ مشہور ہو کہ اس نے اتنی سخاوت کی، اس نے اتنے اچھے کام کیے، اس نے فلاں کام کیا۔ لوگ اپنے نام و نمود چاہتے تھے۔ آج آپ دیکھیں، ہم تو کفار اور مشرکین مکہ کا معاشرہ نہیں ہے مگر صفات اور خصلتیں سب وہی۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس پر غور کریں اور اس کو چھوڑیں اور وما آتاکم الرسول پر عمل کریں۔ آپ ذرا سوچیں، بات پہ معاملہ بگڑ گیا۔ بات بگڑی اسی وجہ سے ہے کہ جو رسول نے عطا کیا ہم نے پکڑا نہیں، لیا نہیں صحیح سے، جس سے روکا تھا اس سے ہم رکے نہیں۔ اگر ہم اس پر قائم رہتے تو آج کوئی اختلاف نہ ہوتا، آج فرقہ بندی نہ ہوتی، آج تفرقے بازی نہ ہوتی، آج ایک دوسرے سے ہمارے سامنے برسر پیکار نہ ہوتے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی زندگی میں امامت کا مسلح عطا کر کے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میرا جانشین ابو بکر صدیق ہے۔ اگر دنیا والے اس پر قائم رہتے، ما آتاکم الرسول، تو رفض نہ آتا، تفضیلیت نہ آتی، شیعت نہ آتی، بیراروی نہ ہوتی، ہم سب ایک دین پر قائم ہوتے، ایک مسلک پر قائم ہوتے۔ مگر رسول کی بات کو پس پش ڈال دیا، اپنی عقل لگانے لگے اور اہانت اور توہین کرنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے صحابہ کی توہین سے اور ان کی برائی سے اپنی زبان کو روکو، ما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو جس سے روکا گیا تھا ہمیں رک جانا چاہیے تھا، ہم رکے نہیں تو صحابہ کی توہین اور گستاخی شروع ہو گئی۔ اہل بیت کے بارے میں قرآن کا فیصلہ تھا کہ ان سے محبت کی جائے گی۔ ہم نے اگر اس فیصلے کو مانا ہوتا، رسول اللہ کے اس حکم کو مانا ہوتا، اہل بیت سے محبت کرنا شروع کی ہوتی، ان کی اطاعت کرتے، تو آج یہ گڑبڑی نہ ہوتی جو ناسبیت کی شکل میں ہمارے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قادری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے فرمایا اور حضور سے کہلوایا ہے، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ کہیے، اگر بالفاظ دیگر اپنے ذوق کے حساب سے کہوں تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ یہ عطا کریے۔ کیا عطا کیجئے؟ یہ عطا کیجئے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، میرے گھر والوں سے محبت رکھنا ہوں۔ کس کے عوض میں رکھنا؟ یہ جو میں قرآن دے رہا ہوں، یہ جو میں کلمہ دے رہا ہوں،
یہ جو میں تطہیر قلب دے رہا ہوں، یہ جو میں تزکیہ نفس کر رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں علم دے رہا ہوں، اس کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. مجھے غلہ نہیں چاہیے، مجھے گھر نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، زمین جائیداد نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، بس میرے گھر والوں سے محبت رکھنا. اگر ہم نے یہ لے لیا ہوتا تو پھر بات بگڑتی نہیں. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. بس کیوں نہیں ہے مسلمان؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے اس حکم کو ہم مان نہیں سکے کہ جو رسول دیں اس کو لے لو، جس سے روک دیں باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو. یہی بات عقیدے کی. دیکھیے عقیدے بھی بگڑے اسی وجہ سے کہ جو رسول دیکھیے آپ ذرا دیکھیں سرزمین مکہ پر جب حضور نے یہ فرمایا کہ رات میں اللہ سے مل کر آیا ہوں، مکے سے بیت المقدس تک گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے جنت اور دوزخ کو دیکھ کر اور سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین سے ہوتا ہوا، عرش اعظم سے ہوتا ہوا، فلاں فلاں نبیوں سے ملتا ہوا اور ان نبیوں سے یہ گفتگو کرتا ہوا واپس بھی آ گیا ہوں. بس اگر یہ مان لی جاتی بات تو پھر وہاں کوئی مرتد نہ ہوتا، کوئی گمراہ نہ ہوتا، کوئی دین سے پھرتا نہیں. وہاں پر لوگ آپ سوچ رہے ہیں کہ آج یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان کافر ہو گیا. پہلا فتویٰ رسول اللہ کے سامنے دیا گیا کہ جس نے سفر معراج کا انکار کیا وہ مسلمان مرتد ہو گیا مکے کی سرزمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان کفار و مشرکین تو مذاق اڑاتے ہی تھے، کچھ کچے مسلمان تھے ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انکار کر دیا اس کا. ایک بات سمجھتے چلیں، آج جو ذخیرہ احادیث ہمارے پاس ہے اس میں کچھ صحیح ہیں، متواتر ہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، غریب ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اور ایک موضوعات کا بھی سلسلہ ہے. تو آج تو فرق ہو گیا ہے کہ یہ صحت میں اس درجے کی نہیں ہے، یہ راویوں کے اعتبار سے اس درجے کو نہیں پہنچی. لیکن جس وقت رسول اللہ بنفس نفیس کوئی بات فرما رہے ہو، بغیر کسی راوی کے مسلمانوں سے، صحابہ سے جب کوئی بات فرما رہے، اس میں تو یہ گنجائش ہی نہیں کہ یہ قول ضعیف ہے، کہ یہ متروک ہے، کہ یہ منکر ہے، کہ یہ صحیح ہے، کہ یہ حسن ہے یا غریب ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح کتاب اللہ میں جو نازل ہو گیا لا ریب فیہ کا تاج لے کر آیا ہے، اسی طرح رسول نے زبان سے جو ارشاد فرما دیا اس میں بھی لا ریب فیہ کا تاج رکھا ہوا ہے. جس طرح قرآن کی آیت پر ایمان واجب ہے تو اسی طرح رسول اللہ جب کچھ ارشاد فرما دیں صحابہ سے تو پھر اس میں بھی شک اور ریب کی گنجائش نہیں کی جا سکتی. اگر انکار ہوگا تو اسی وقت کفر ہو جائے گا. تو یہ سارے بدعقیدگی نے جنم اس بنیاد پر لیا کہ جو رسول نے کہا تھا اس کو مانا نہیں گیا، جو عطا کیا تھا وہ لیا نہیں گیا، جس سے روکا گیا تھا اس سے رکے نہیں. کس سے روکا تھا؟ روکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں علم ظاہر سے قیل و قال نہ کرنا، اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، قضاء و قدر پر اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرنا. ہم نے اس بات کو لیا نہیں، عقل لگانا شروع کر دی. فلاسفہ کی طرز پر ہم نے عقل لگائی. مسلمانوں کا ایک طبقہ گمراہ ہو کر معتزلہ ہو گیا، معتزلی ہو گئے. عقل لگانے کو منع کیا تھا اس میں کہ یہ بات قضاء و قدر کی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے لیا اور جس سے روکا اس سے رک گئے. تو ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ سب سے بڑا جاننا ہے. سوچے تو بدعقیدگی بھی جنم لے رہی ہے وہیں سے جہاں سے ہم نے رسول اللہ کی عطا کردہ عقیدے کو، علم کو، باتوں کو نہیں لیا اور جس سے منع کیا تھا اسی میں ملوث ہو گئے تو بدعقیدگی آ گئی. فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں کو برا نہ کہنا، برا کہنے لگے، بدعقیدگی آ گئی. فرمایا تھا کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، محبت چھوڑ دی، بدعقیدگی آ گئی. اور اس کے بعد فرمایا تھا اس امت کے اولیاء کا ادب و احترام کرنا، چھوڑ دیا، بدعقیدگی آ گئی. اس امت کے اولیاء کی عظمت بیان کی تھی، ہم نے عظمت سے انکار کیا، بدعقیدگی آ گئی. حضرت اویس قرنی کی عظمت بیان کی تھی، کیا کہا تھا؟ صحیح حدیث میں آیا، کیا فرمایا تھا کہ یہ حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ تم جا کے ان سے ملنا، یہ تحفہ پیش کرنا، اپنا جبہ، اپنا کرتہ مبارک عطا فرمایا تھا، یہ دینا. آپ کو حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر
جو لباس پاک ہوتا تھا کرتا شریف. آج لوگ کہتے ہیں کہ تبرک کوئی چیز نہیں ہے. تبرک کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا سوچتے یہ کوئی حضرت اویس قرنی کو جو کرتا بھیجا تھا کوئی پہلی بار نہیں بھیجا. متعدد بار آپ نے اپنے کرتے عطا فرمائے. آپ کی صاحبزادی کا جب انتقال ہوا تو عورتیں جو مسلمان عورتیں تھیں وہ آپ نے فرمایا کہ ان کو غسل دو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اپنی بیٹی کو جب غسل دلوا دیا, عورتوں نے آ کر غسل دیا, تو آپ نے فرمایا اپنا کرتا اپنی چادر دی اور کہا کہ کفن کے اوپر اس کو بھی لپیٹ دینا. جب کفن پہنایا جا چکا تھا تو پھر رسول اللہ کی چادر کی ضرورت کیا تھی؟ تبرکن چادر دی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور کو کوئی نظر کرتا تھا کہ حضور آپ کا کرتا بوسیدہ ہو گیا ہے, آپ کے لیے کرتا لایا ہوں, آپ پہن لیتے تھے. جیسے ہی آپ نے کرتا پہنا کسی صحابی نے کہا کہ حضور یہ مجھے عطا کر دیں. حضور نے وہ کرتا اتار کے عطا کر دیا. دوسرے صحابی ٹوکتے بھی تھے کہ ابھی تو پہنا تھا, کچھ دن تو پہننے دیتے. پرانا کرتا حضور کا کتنا بوسیدہ تھا, پیبند لگے ہوئے تھے. تم کیا کرو گے اس کرتے کا, تمہارے پاس تو اور کرتے ہیں. تو صحابی کیا کہتا تھا؟ صحابی فرماتے تھے کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں گے. وَأَتَبَرَّكُ بِهَا, میں اس سے برکت حاصل کروں گا. وَأُكَفِّنُ فِيهَا, اور اس میں کفن بنواؤں گا. آپ سوچئے جو عطا کر دیں حضور تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر صحابہ اس کا کفن بنواتے. وہ تو ویسے کرنی تھے جن کو کرتا بھیجا تھا. اخلاق مصطفیٰ ایسے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اور ہم ذرا سوچیں کہ کس مقام پر آ گئے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو خلق عظیم پر فائز فرمایا تھا. جب مدینے میں سید المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول مرا, جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے آئے, وہ کلمہ پڑھ چکے تھے. کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ اپنا کرتا عطا فرما دے, اس کرتے میں اپنے باپ کا کفن بناؤں گا. کس کا کفن؟ سید المنافقین کا. ہر مسلمان جانتا تھا کہ یہ منافق ہے, یہ رسول اللہ کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے, غداری کرتا ہے, سازش کرتا ہے. جو باتیں کفار مکہ کو نہیں بتانا ہوتی تھیں, خفیہ باتیں ہوتی تھیں, ان کو بھی بتا دیتا تھا. جو چیز منع کی جاتی تھی وہی کرتا تھا. دل میں کفر تھا, زبان سے اسلام کا اقرار کرتا تھا. سب جانتے تھے, پھر بھی رسول اللہ نے اپنا کرتا دے دیا. تو حضرت اویس قرنی کو پہلی بار نہیں گیا کرتا, مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو اس کو رسول اللہ کا کرتا فائدہ پہنچا رہا ہے. اس کے کفن بن جائے تو کفن میں فائدہ پہنچا رہا ہے. لیکن جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو, جو منافق ہو, اگر رسول اللہ کے کرتے میں کفن پہنا بھی دیا جائے اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے کہ رسول اللہ اس کے لیے آپ دعا نہ کریں, اللہ بخشے گا نہیں اس کو, یہ منافقت پہ مرا ہے. پھر درکل اسفل, یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے. یہ عبداللہ بن ابی بن, آج جو آپ سنتے نا کہ بدعقیدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو, کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو, یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے مرنے کے بعد تو نازل ہوئی ہے کہ حضور اس کے لیے دعا کرنے تشریف لے گئے. آیت فیصلہ کن آیت نازل ہوئی کہ اب جو مومن نہیں ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی. تو لاکھ کرتے میں رہو. ہمارے امروہہ کے ایک شاعر تھے جناب افسر امروہوی مرحوم, بدایوں آیا کرتے تھے نعتیہ مشاعرے میں خانقاہ کے. تو ان کا ایک شعر تھا, انہوں نے کہا تھا کہ دور رہ کر بھی کوئی ان کے قرین ہوتا ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مدینے میں ہے, ہم ہندوستان میں بہت دور ہے. کہتے ہیں کہ دور رہ کر بھی کوئی ان کے قرین ہوتا ہے, اور دور ہوتا ہے سرے گنبد خضرا کوئی. گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں بڑے جبے اور قبے پہنے ہوئے, مگر رسول اللہ سے عقیدے کی بنیاد پر دور ہو گئے. تو حضور نے کرتا بھیجا. یہ اولیاء کی شان, صحیح احادیث ہیں. فرمایا کہ اولیاء کی شان کیا ہے. اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولی سے جو عداوت رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ہم نے اگر اس کو لے لیا ہوتا, اولیاء کی تعظیم و تکریم کرتے, ان سے محبت کرتے, ان سے بدگمانی نہ کرتے, ان کے بارے میں جھوٹی باتیں نہ پھیلاتے, ان کی توہین نہ کرتے, ان کے نسب کو الٹا سیدھا نہ کہتے, ان کے سلسلے کو برا بھلا نہ کہتے, ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرتے, تو آج امت میں انتشار نہ ہوتا.
یہ انتشار کی بنیاد یہ ہے کہ جو رسول نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں لیا، اور جس چیز سے روکا تھا، اولیاء کی توہین سے روکا تھا، اگر رک جاتے، محبت کرنے کو کہا تھا، اگر محبت کر لیتے تو یہ آج انتشار نہ ہوتا۔ آپ سوچیں، یہ عقیدے کی اور ایسی پوری رات آپ تقریر کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں کہ کیا کیا کہا تھا وہ نہیں کیا، اور جس سے روکا تھا اس سے نہیں روکے۔ اب آ جائیے اعمال پر، ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہیں، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اب کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کس سمت میں جا رہے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ عبادت ایسے کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت پیدا نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ عقیدہ رکھو، یقین رکھو کہ بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو ہم نے اپنا حرز جا بنا لیا ہوتا، اس بات کو، عبادت اسی کیفیت کے ساتھ کی ہوتی، تو پھر گڑبڑ معاملہ نہ ہوتا۔ کیونکہ اگر نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو پھر اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہماری پریکٹس تو غلط ہو سکتی ہے، ہماری اٹھک بیٹھک تو غلط ہو سکتی ہے، ہماری نیت غلط ہو سکتی ہے، ہمارا قیام اور سجود اور قعود اور رکوع غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے فرمایا کہ بے شک نماز روکتی ہے، بچا لیتی ہے، دور کر دیتی ہے برائیوں سے اور غلطیوں سے، خطاؤں سے اور فحاشی سے۔ آج دیکھیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر فحاشی میں بھی مبتلا ہے، منکرات میں بھی پڑے ہوئے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم جھوٹ تو بول ہی رہے۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے بھی ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہونے بھی چاہیے، جیسی جیسی گڑبڑی آئے ویسا ویسا اس کا تدارک ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، ایسا ہو کیوں گیا؟ اچانک ایک پانی بدبودار ہو گیا، اچانک ایک پانی نجس ہو گیا، اچانک ایک پانی جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ اب اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی، اب فلٹر لگانا پڑے گا، اس میں کچرا آ گیا ہے، اب RO لگا کے اس کو صاف کیجیے آپ۔ یہی موقع دیکھ کر لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور مسلمانوں کے عقیدے پر، اعمال پر، رہن سہن پر، معاشرے پر حملہ کیا کہ بھئی ہم کیوں، آپ کہاں سے آئے کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں۔ کس بات کی اصلاح کریں گے؟ میں کلمہ اصلاح کروں گا، میں قرآن میں آپ پڑھنے کی اصلاح کروں گا، میں آپ کی نمازوں کی اصلاح کروں گا، آئیے دینی بات کریں۔ بس یہاں سے شروع ہو گیا معاملہ۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی صابن کو دھونے کے لیے دوسرے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا استعمال کرنا پڑا؟ اگر صابن ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر جائے تو اس کو دھونے کے لیے ایک دوسرا صابن لاتے ہیں کیا؟ اسی صابن کو پانی میں رگڑ دیتے ہیں، مل دیتے ہیں، صاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ امت مسلمہ تو خود ایک صابن کی طرح ہے جو دوسروں کو صاف کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب اسی امت کو صاف کرنے کے لیے ایک صابن مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ آئیے ہم اصلاح کریں گے آپ کی۔ یہ موقع کس نے دیا؟ اس کی ضرورت نہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ موقع ہم نے دیا، نہ ہم نے اعمال خراب کیے ہوتے، نہ ہم بے نمازی ہوتے، نہ ہم جھوٹ بولتے، ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے تو یہ گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آئیے میں آپ کی اصلاح کروں۔ ہم نے علماء سے دوری بنا لی، ائمہ سے دوری بنا لی، صوفیہ بزرگوں سے دوری بنا لی، نیک ماحول میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اب ہمارا وقت اپنے موبائل پر زیادہ گزرتا ہے، اپنے دوستوں میں گلی محلے سڑک پہ زیادہ گزرتا ہے۔ ہم نے پڑھائی لکھائی میں دل لگانا چھوڑ دیا، ہم نے کوئی ہنر سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا وقت بس ایک اوباش اور بادشاہوں اور جانوروں کی طرح گزارنا شروع کر دیا، جو کوئی فکر ہی نہیں۔ آپ سوچیں، حضور نے کہا تھا کہ تضیع اوقات نہ کرنا، اپنا وقت ضائع مت کرنا۔ اگر یہ بات ہم نے لے لی ہوتی تو آج کوئی پریشان نہ ہوتا کہ بچے بگڑ گئے۔ مجھے تو پتا ہے نا، میرے پاس لوگ آتے دعا کرانے کے لیے، دعا کر دیجئے، بچہ غصہ بہت کرتا ہے۔ ارے کس ماحول میں رہ کر پائے، تم بھی کرتے ہوگے غصہ، تو یہ بھی کر رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کر دیجئے یہ لوگ نمازی ہو جائے، اس پر افسوس بھی ہوتا ہے، اور دعا بھی دل سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو۔ مگر یہ نوبت آئی کیسے؟ اگر گھر کا ہر بڑا، ہر سمجھدار انسان فجر میں اٹھتا تو اس گھر کے بچے فجر میں کیسے سوتے رہ سکتے ہیں؟
گھر کا ہر فرد اگر روزہ رکھنے کا پابند ہوتا تو اس گھر کے بچے بے روزے دار کیسے ہوتے؟ گھر میں اگر حرام چیزوں پر نفرت دلائی جاتی تو پھر ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ حرام کاموں کی طرف کیسے مائل ہو؟ آپ کو میں ایک مثال دوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ پہلے یہ تھا میرے بچپن میں کہ شراب سے اتنی نفرت تھی قوم کو کہ اگر کوئی کسی گاؤں میں اکا دکا کوئی اس کا عادی ہوتا تھا تو لوگ اس کے پاس جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس گھر میں جانا بائیکاٹ ہو جاتا تھا اس گھر کا، اور جب تک وہ گھر میں ہو کوئی جاتا نہیں تھا، کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ نارمل بات ہو گئی ہے۔ آج وہ یونیورسٹی جس کے نام میں اسلامیہ لگا ہوا ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دوسرے ادارے، نوجوان مسلمان بچے گریجویشن کے اور ماسٹرز کے، آج جو ہے وہ بیئر پی رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے ان کو، فحاشی میں مبتلا ہیں۔ لیکن ابھی بھی اتنا ایمان باقی ہے، جو فلائٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آنا جانا میرا ہوتا، میں دیکھتا ہوں مسلمان ہیں تو فلائٹ میں مشروبات جو حرام ہے وہ تو لے لیتے ہیں، لیکن کھاتے ہیں ویج، کہ نان ویج نہیں کھائیں گے، حلال نہیں ہوگا یہ تو نان ویج نہیں کھائے گا مگر بیئر پی لیں گے۔ خنزیر نہیں کھائے گا کوئی لیکن شراب پی لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے آج بھی کہ خنزیر سے اتنی نفرت ہے، اتنی دوری ہے، اس کو اتنا نجس اور ناپاک غیر شعوری طور پر سمجھ لیا گیا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے خنزیر سے بہت دور رہتے ہیں، لیکن کتا پال لیں گے، کتا پالے ہوئے ہیں گھر میں، بستر پہ کتا بیٹھا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، گلے بھی مل رہا ہے، لیکن خنزیر سے بڑی نفرت ہے۔ کتے سے کیوں نہیں ہے بھئی؟ یہ محبت کتے سے کیسی ہو گئی؟ جس نے خنزیر کو حرام اور نجس بتایا ہے اس نے ہی کتے کے تھوک اور رال کو بھی نجس اور ناپاک بتایا ہے۔ جس نے خنزیر سے دور رہنے کی بات کی ہے اس نے ہی یہ کہا ہے کتوں سے بھی دور رہو۔ تو ہم نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیا کہ کسی حرام چیز کو ہلکے میں لے لیا، کسی حرام چیز کو بہت، تو جو ہمارے ذوق کے مطابق جو چیز رہی، جس کو ہماری طبیعت نے نفرت سمجھا اس سے تو ہم نے نفرت کی، اور جس کو ہماری طبیعت نے اچھا سمجھا اس کو ہم نے اچھا سمجھ لیا۔ ہونا کیا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو رسول عطا کرے وہ لیا جائے، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہونے کیا لگا کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم لیں گے، اور جو ہمارا دل چاہتا ہے اس سے رک جائیں گے۔ تو جب اپنے نفس کی باتیں سننے لگے، جب حدیث نفس پہ عمل ہونے لگا تو پھر یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ اور آج آپ دیکھیں ہر لمحہ ایک نئی پریشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وقت بھی مکمل ہو گیا، ابھی تو یہ اس آیت کریمہ کے نتیجے تک ہم پہنچ ہی نہیں پائے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کے آگے کی بات کریں گے۔ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ارشادات کے مطابق ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کریمہ اور سنت نبویہ اور سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں میل اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپسی رنجشوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں امن و امان کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امداد باہمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔